का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। अयान के हाथ में लैप टॉप था जिस पर वो कोई काम करने में मसरूफ़ था, जबकि रेहान किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। राशिद ने बैठते ही बात का आगाज़ किया, बेटा अब रिदा की शादी हो गई तो अब तुम दोनों भी शादी के लिए हाँ कर दो। लड़कियां देखने में भी वक्त लगेगा। क्या लड़कियां? कौन सी लड़कियां? रेहान ने हैरान होते हुए कहा, बेटा तुम दोनों की जिससे शादियां होंगी वो लड़कियां। राशिद ने मुस्कुराते हुए बताया, अरे यार अब्बू, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? अब क्या हम घर घर जाके लड़कियां देखेंगे? अब वो आपका ज़माना नहीं रहा। हम दोनों लड़कियां पसंद कर चुके हैं। मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, उनकी एक बेटी है, मुझे वो पसंद है और अयान को जो लड़की पसंद है ऑफिस में जॉब करती है और बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो मान भी गए हैं और जाहिर है मानते भी क्यों ना। हमें किस चीज़ की कमी है? बस अब यहाँ से थोड़ा दूर मैंने और अयान ने कुछ महीने पहले एक प्लाट लिया था, वो हम सेट करवा देते हैं। अब आप शादी कर रहे हैं तो ठीक है, इस जुमे को नहीं, हमारी मीटिंग है एक बहुत ज़रूरी। अगले जुमे को सादगी से निकाह कर लेंगे और फिर हाल में कुछ ऑफिस वगैरह के ख़ास लोगों को इनवाइट करके वलीमे का फंक्शन रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अयान ने भी उसकी तायीद की। अच्छा अब मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है, अयान ने कहा। अरे यार मुझे भी ले जाओ, अकेले घर में बोर हो जाता हूँ। ये कहते हुए अयान भी साथ निकल गया, जबकि राशिद वहीं सोफे पे बैठा रह गया। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद वो कमरे से बाहर निकल आया। पूरे घर में मुकम्मल खामोशी थी। बेइख्तियार ही राशिद को रिदा याद आई थी। वो सैन में खड़ा उसी जगह को देख रहा था जहां बैठकर वो रात देर तक पढ़ती रहती थी। राशिद को दमा था, जब उसे एक बार खांसी का दौरा पड़ता तो वो रात को देर तक खांसता रहता। ऐसे वक्त में रिदा आके उसके पास खड़ी हो जाती और जब तक राशिद सो नहीं जाता वो वहीं रहती। पूरे घर में फैली खामोशी से तंग आकर वो भी घर से बाहर चला गया। जब तक अयान और रेहान ना आते वो तब तक बाहर ही रहता। रिदा, तुम्हें पता है आज तुम्हारे दोनों भाइयों का निकाह था, वो लोग इस घर को भी छोड़कर चले गए हैं, जायद ने दुकान से आकर बताया। रिदा को ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहाँ उसका कोई अच्छा वक्त नहीं गुजरा था, इसलिए खामोश ही रही। जाहिद को अपने भाइयों और अब्बू के रवैये के बारे में वो पहले ही बता चुकी थी, इसलिए उसने भी इस बारे में ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा। शादी के बाद 15 दिन तक तो अयान और रेहान दोनों अपनी बेबियों समेत घूमने फिरने में मसरूफ़ रहे और उसके बाद अब वो कब घर होते थे कब बाहर, राशिद को कुछ पता ना होता। वो बस घर में ही चुपचाप पड़ा रहता। सुबह का वक्त था जब राशिद कमरे से बाहर नाश्ते के लिए आया। किचन की तरफ जाते जाते रेहान के कमरे से आने वाली आवाज़ों ने उसके कदम जकड़ लिए। जहाँ रेहान की बीवी गुस्से से बोल रही थी, सारी रात खांसते रहते हैं, वो ना खुद चैन से सोते हैं ना किसी और को सोने देते हैं। तुमने कहा था हम शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, मैं जल्द अज जल्द जाना चाहती हूँ। एक तो सारी रात खांसते रहते हैं और हमारी नींद खराब करते हैं और ऊपर से सुबह सवेरे नाज़िल हो जाते हैं नाश्ते के लिए। उनको इसी घर में रहने देते, क्यों ले आए हो उन्हें यहाँ? अरे यार कैसे रहने देता उनको वहाँ। मैंने और अयान ने ये सारे इकदाम बहुत सोच समझ कर उठाए हैं। देखो हमने ये सारा बिजनेस दुबई शिफ्ट करना है, घर लेना है वहाँ पे। इस सब के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, हम दोनों ने वो घर बेच दिया। अब यहाँ से जाएंगे तो फ्लैट भी बेच देंगे। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो यार? हम दोनों ने तकरीबन आधा काम कर लिया है, बस कुछ दिन सब्र कर लो और सिर्फ कुछ दिन प्लीज़, रेहान ने इल्तिजा की।
اچھا ٹھیک ہے، کر لیتی ہوں برداشت، لیکن میں پہلے سے بتا رہی ہوں یہ ہمارے ساتھ دبئی نہیں جائیں گے۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن پھر وہ کہاں رہیں گے؟ ریحان نے پوچھا۔ یہیں پاکستان میں، میرے بابا کے فرینڈ ہیں، ان کا اولڈ ہوم ہے، وہیں چھوڑ جانا، بہت خیال رکھیں گے ان کا وہاں، یہ میرا یقین کرو۔ کیا اولڈ ہوم نہیں؟ میں اپنے ابو کو اولڈ ہوم میں نہیں چھوڑ سکتا، ریحان نے غصے سے کہا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم انہیں اپنے ساتھ دبئی میں کہاں کہاں لے جائیں گے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اچھا ٹھیک، وہاں آ کر ان کا اچھی طرح خیال رکھیں گے تو پھر صحیح سے اگلے مہینے یہاں سے جاتے ہوئے ان کو چھوڑ جائیں گے۔ باہر کھڑے راشد کو اب اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیے کمرے میں آ گیا اور اپنے کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھ کر اس وقت وہ سوچ رہا تھا، میں نے اللہ سے بیٹے کی خواہش کی تھی، میں نے سوچا تھا وہ میرا سہارا بنے گا، لیکن ان دونوں بیٹوں نے تو میرا آخری سہارا، میرا گھر بھی چھین لیا۔ ان دونوں بیٹوں کی خوشی کے لیے میں نے اپنی بیٹیوں کا حق بھی ان سے چھین کر انہیں نہیں دیا، لیکن اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ہی بے گھر کر رہے ہیں۔ بیٹیوں کا حق بھی ان سے چھین لیا، کبھی ان کے ساتھ پیار سے بات نہیں کی، یہ اس کی سزا ہے۔ راشد، اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا تھا، کانپتے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے۔ اس وقت وہ بوڑھا اور کمزور راشد پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہی ہونا چاہیے میرے ساتھ، میں نے رب کی رحمت کو ٹھکرایا، میرا انجام اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ وہ اس وقت بے تحاشا رو رہا تھا۔ ریحان اور ایان کا کام 1 مہینے کے بجائے 15 دن میں ہی ختم ہو گیا تھا، اور آج انہیں دبئی جانا تھا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر ابو سے صبح سویرے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر راشد جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ وہ اس سب سے باخبر تھا جو اب ہونے والا تھا۔ آؤ بیٹا دونوں، اس نے دونوں کو بلاتے ہوئے ہاتھ سے ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی۔ ابو، ہم دونوں کو آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بات کا آغاز ایان نے کیا۔ ہاں بیٹا، خاموش مت ہو، بولو کیا بات ہے؟ ابو، ہم دبئی جا رہے ہیں، میرا اور ایان کا بزنس وہاں سیٹ ہو گیا ہے۔ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، گھٹنوں کے درد کی وجہ سے آپ چل بھی نہیں سکتے صحیح سے۔ میری بیوی فائزہ کے والد کے دوست ہیں، ان کا اولڈ ہوم ہے، وہاں پہ آپ کا بہت خیال رکھا جائے گا۔ ریحان اور ایان دونوں بولتے جا رہے تھے، جبکہ راشد خاموشی سے سن رہا تھا، اور آخر میں اس نے صرف یہی بولا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایان اور ریحان دونوں کی 5 بجے کی فلائٹ تھی۔ 10 بجے کے قریب وہ دونوں راشد کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر خود چلے گئے۔ ردا اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی، ایک بہت بڑے سرکاری ہسپتال میں اب وہ نرسنگ کر رہی تھی۔ زاہد، مجھے آج دیر ہو جائے گی۔ اچھا کیوں؟ زاہد نے پوچھا۔ آج مجھے اور کچھ نرسوں کو سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ ایک اولڈ ہوم جانا ہے، وہاں کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کی طبیعت خراب ہے، ہم چیک اپ کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ردا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اپنا بھی خیال رکھنا، مجھے فون کر دینا، میں وہی آ جاؤں گا تمہیں لینے۔ جو آپ کا حکم، ردا نے ہنستے ہوئے کہا اور باہر آ گئی۔ اپنے سسر سے دعا لینے کے بعد وہ زاہد کے ساتھ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی، سارے سٹاف کے ساتھ۔ اس وقت ردا بھی ایک کے پاس جا کر ان سے بہت پیار سے بات کرتی، جب اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر رکھے بیڈ پر پڑی۔ پہلے اسے لگا شاید یہ اس کے نظر کا دھوکہ ہے، لیکن نہیں، سچ میں وہ اس کا سگا باپ راشد تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا راشد اپنے بہو بیٹوں کے ساتھ بہت خوش ہوگا، لیکن یہ کیا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے قریب سے گزرتی ایک لڑکی کو روکا جو اسی اولڈ ہوم میں کام کرتی تھی۔ بات سنیے، ردا نے لڑکی کو مخاطب کیا۔ جی، اس نے ردا کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ جو سامنے بیڈ پہ ہیں، یہ کب سے ہیں اور ان کو یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے؟ ردا نے پوچھا۔ اچھا، آپ ان انکل کی بات کر رہی ہیں، ان کا نام راشد ہے، تقریباً 1 ہفتہ پہلے ان کے 2 بیٹے ان کو یہاں چھوڑ کر خود دبئی چلے گئے ہیں۔ یہ بس ایسے ہی چپ ہے،
جب سے آئے ہیں، اگر ان کو ہم خود کچھ کھلایا تو کھا لیتے ہیں، ورنہ بس یہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ردا اس لڑکی کو شکریہ بولتے بھاگ کر راشد کے پاس آئی۔ ابو ابو، ردا نے روتے ہوئے راشد کو پکارا۔ ردا کی آواز سنتے ہی راشد نے اس کی طرف دیکھا۔ ابو آپ یہاں کیسے؟ ابو اگر وہ دونوں چلے گئے تھے آپ میرے پاس آ جاتے، ردا روتے روتے بول رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نہیں جانتا تمہیں، جاؤ یہاں سے۔ راشد کی بات پر ردا نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا، جبکہ آس پاس کھڑے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ابو یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں ہوں آپ کی بیٹی ردا۔ اب راشد کی آنکھوں سے بھی آنسو روانہ ہو گئے تھے۔ نہیں ہے میری کوئی بیٹی، مجھ جیسے انسان کی بیٹی نہیں ہوتی۔ میں آج یہاں اس حال میں ہوں، مجھے ابھی بھی حیرت ہوتی ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، حالانکہ میرا انجام اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کبھی اپنی بچیوں سے محبت سے بات تک نہیں کی، اپنی بیٹیوں کو کبھی ان کا حق، ان کا پیار انہیں نہیں دیا، اور نہ ہی اپنی بیوی سے کبھی پیار سے بات کی۔ صبا ٹھیک کہتی تھی کہ اولاد دینا نہ دینا، بیٹے دینا بیٹیاں دینا، یہ سب تو اس رب کے ہاتھ میں ہے، مگر میں نے ہی اس بات کو نہ سمجھا۔ میں نے صبا سے اپنی بیٹیوں سے اپنے کیے کی معافی بھی نہیں مانگ سکا۔ کیسا بد نصیب باپ ہوں میں۔ اب وہ بچوں کی طرح رونا شروع کر چکا تھا۔ آس پاس کھڑے سب لوگ بھی ردا اور راشد کے ساتھ رو رہے تھے۔ اچانک راشد نے ردا کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیا۔ بیٹا میں ان سب سے تو معافی نہیں مانگ سکتا جو اب دور جا چکے ہیں، لیکن تم مجھے معاف کر دو۔ نیچے زمین پر بیٹھ کر ردا نے ان کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا مت کہیں ابو، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، میرے ساتھ چلے ابو، پلیز میرے ساتھ چلے میرے گھر۔ نہیں بیٹا میں۔ ردا نے ان کی بات کو درمیان میں کاٹ دیا۔ ابو اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ جانا پڑے گا، میں اب آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی، سمجھے؟ آپ دونوں باپ بیٹی رو رہے تھے۔ آس پاس موجود لوگ بھی دونوں کو نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ردا نے زاہد کو فون کیا، اس کے ساتھ اشفاق، ردا کا سسر اور راشد کا دوست بھی آیا تھا۔ وہ بہت پیار اور عزت کے ساتھ راشد کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ راشد کو اب سچ میں احساس ہوا تھا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں، رحمت ہیں۔